اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہماری مطالعہ البیان کی 49ویں نشست ہے۔ آج کی نشست میں ہم سورہ فلق کا مطالعہ کریں گے اور توقع یہ ہے کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ باب مکمل ہو جائے گا سورہ ناس پر۔ پھر ہم ایک ترتیب سے قرآن مجید کا آغاز سے اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ تو آج ہم سورہ فلق کا مطالعہ کریں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم استاد گرامی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسی کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ حسب سابق پہلے دونوں صورتوں کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا، یعنی یہ طریقہ استاد گرامی نے رکھا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی بالعموم صورتیں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں، تو یہ جوڑا جوڑا صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس جوڑے کی صورت میں ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کے حوالے سے جو تعارف ہے، اکٹھا تعارف استاد گرامی نے لکھا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں خاتمہ قرآن کی دعا اور ہر لحاظ سے توام ہیں، اسی بنا پر انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں خاتمہ قرآن کی دعا اور ہر لحاظ سے توام ہیں، اسی بنا پر انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان جملوں کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے، یعنی خاتمہ قرآن کی دعا، اس سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اور استاد گرامی نے جو سورہ اخلاص ہے اس کی تفسیر میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ قرآن مجید کا اپنا مدعا، اپنا پیغام تمام کا تمام جو ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار پر مبنی ہے، آپ کی دعوت کی داستان پر مبنی ہے، وہ سورہ اخلاص پر مکمل ہو گیا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کی حیثیت دباچے کی ہے اور اس کے بعد پوری کتاب آگے چلتی ہے اور سورہ اخلاص پر اس کے مضامین مکمل ہو جاتے ہیں، اور آخر میں یہ دو صورتیں دعا کی حیثیت سے نازل ہوئی ہیں۔ ہر لحاظ سے توام ہیں، یعنی بالکل جوڑا جوڑا ہے، کوئی ان میں بالکل آپس میں ہم آہنگی جوڑا جوڑا ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اور توام اور جوڑا ہونے کا مکمل معنی جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک سورہ دوسری کے مفہوم کو کسی نہ کسی پہلو سے مکمل کر رہی ہوتی ہے، اسی بنا پر انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کے مفہوم کو سمجھ لیں کہ ہم جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس طرح ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، تو اس جملے کا مطلب جب اردو میں بولتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم شیطان سے کوئی مدد طلب کر رہے ہیں یا اس کی پناہ چاہ رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر یہ بات اپنے آپ موجود ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ شیطان کے مقابلے میں، کسی شر کے مقابلے میں، کسی مشکل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اس مشکل یا اس دشمن یا اس شیطانی کسی قوت کے مقابلے میں۔ تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی۔ تو ان میں دونوں میں چونکہ اس کی نوعیت ایسی ہی ہے کہ اس میں پناہ مانگی گئی ہے ایک طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کی درخواست کی گئی ہے، تو اسی بنا پر انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ پہلی سورہ میں استدلال اور دوسری میں استرحام کا پہلو نمایاں ہے۔ استدلال ہوتا ہے یعنی دلیل کو پیش کرنا یا دلیل کو طلب کرنا، اور استرحام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحم کی درخواست کرنا۔ تو پہلی سورہ میں استدلال کی ایک نوعیت ہے اور دوسری سورہ میں یعنی دعا کے پہلو سے دوسری سورہ میں اس کے اندر رحم کی اللہ تعالیٰ سے درخواست التجا کی گئی ہے۔ ان میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چونکہ دونوں جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کل۔ اب کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے، کہو، تو پڑھو یا کہو، تو یہ کہو کا جو حکم ہے کس کو دیا گیا ہے؟ کیا انسانیت کو دیا گیا ہے؟ کیا صرف مسلمانوں کو دیا گیا ہے؟
یا مخاطبین قریش کو دیا گیا ہے، کس کو دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو یہ کل یا حکم جو پڑھنے کا یا کہنے کا دیا گیا ہے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے۔ تو یہ اس میں خطاب متعین ہو گیا، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ اس وقت نازل ہوئی ہے۔ مضمون سے واضح ہے اس بات کو بھی، چونکہ ہر لفظ، ہر جملہ، ہر بات اپنا ایک مفہوم رکھتی ہوتی ہے، تو مضمون سے واضح ہے، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں موجود رہنی چاہیے کہ اس بات کا تعین کیسے ہوتا ہے کہ کون سی سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور کون سی سورہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یا کون سی سورہ کس مرحلے میں اور کون سی سورہ دعوت کے جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے کس مرحلے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا تعین سورہ کا مضمون کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر ہم اس سے پہلے بارہا گفتگو کر چکے ہیں۔ تو مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ کس سے مخاطب ہو رہی ہے، اور اسی طرح یہ سورہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور اس کا زمانہ کیا ہے۔ اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں جب یہود و قریش اور ذریت ابلیس کے سب شیاطین جن و انس، یہود و قریش یعنی یہ دو اقوام تھیں جو پوری قوت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ تھیں اور رسالت کا انکار کر کے کھڑی ہوئی تھیں۔ یہود سابقہ ایک طرح سے ادیان میں سے قوم تھی، اور قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قوم تھی براہ راست، اور ضمناً یہود بھی چونکہ اس وقت موجود تھے وہاں پر، تو ضمناً وہ بھی آپ کے مخاطب تھے۔ جب یہود و قریش اور ذریت ابلیس کے سب شیاطین، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، ابلیس اس پرسن کا نام ہے، اس شخص کا نام ہے، اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ جب یہود و قریش اور ذریت ابلیس کے سب شیاطین جن و انس، یعنی شیاطین جن و انس، اس سے واضح ہوا کہ شیاطین جو ہیں، شیطان جو ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انس انسانوں کی جمع ہے، اور انسانوں میں سے بھی شیاطین پائے جاتے ہیں اور جنات میں سے بھی پائے جاتے ہیں، اور ابلیس وہ شیطان تھا جو جنوں میں پایا جاتا تھا۔ جب یہود و قریش اور ذریت ابلیس کے سب شیاطین جن و انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر آپ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے، یہ وہ موقع ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین ہے کہ اپنی اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے، یہاں پیچھے یہ بھی واضح رکھیے کہ دو قراتیں ہیں یا دو طریقے ہیں قرآن مجید کے۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ جس کے لحاظ سے وہ نازل ہوا ہے، یعنی جس میں کچھ آیات نازل ہو گئیں یا کچھ صورتیں نازل ہو گئیں، جو کچھ بھی نزول ہوا ہے، جو اس کی نزولی ترتیب ہے، جو بعد میں اس کو مرتب کیا گیا، اس ترتیب سے مختلف ہے۔ تو کتاب کی صورت میں جب بعد میں مرتب کیا گیا تو یہ صورتیں ظاہر ہے کہ پہلے نازل ہو چکی تھیں، لیکن ان کو کتاب کے لحاظ سے آخر میں رکھ دیا گیا۔ اس پہلو سے بھی یہ کتاب ایک عظیم الشان معجزہ ہے کہ یعنی مختلف اجزاء، مختلف ٹکڑے، مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں نازل ہوتی رہیں مختلف موقعوں پر، اور وہ تمام کی تمام چیزیں حالات کے لحاظ سے بالکل حسب حال تھیں، عین مطابق تھیں۔ لیکن جب اس کو ان ساری مختلف اور منتشر چیزوں کو کتاب کی صورت میں مرتب کیا گیا تو بالکل ایک جامع، ایک منضبط اور ایک نظم کے اندر کھڑی ہوئی کتاب وجود میں آ گئی۔ دونوں صورتوں کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین ہے کہ اپنی اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے آپ اس دنیا کی تمام آفتوں اور تمام مخلوقات کے شر سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے یہ دعا کریں، اس لیے کہ تنہا وہی ہے جو ان سب آفات و شرور سے، آفت کی جمع ہے، ان سب آفات و شرور سے، شرور شر کی جمع ہے، جو ان سب آفات و شرور سے انسان کو فی الواقع پناہ دے سکتا ہے۔
یعنی تنہا پروردگار عالم ہی ہے جو کسی بھی نوعیت کی مشکل سے، کسی کی بھی نوعیت کی مصیبت سے، کسی کی بھی نوعیت کی آفت سے انسان کو پناہ دے سکتا ہے، شیلٹر دے سکتا ہے۔ یہ مضمون اگر غور کیجئے تو قرآن کے ہر طالب علم کو اس کی ابتدا میں سورہ فاتحہ جو موجود ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، جہاں بندہ توحید کا اقرار کرتا اور اپنے پروردگار کے حضور میں دست بدعا ہوتا ہے۔ دست بدعا ہونا یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، جہاں بندہ دست ہاتھ کو کہتے ہیں، جہاں بندہ توحید کا اقرار کرتا اور اپنے پروردگار کے حضور میں دست بدعا ہو کر ہوتا ہے کہ وہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت بخشے۔ یہ سورہ فاتحہ میں اس دعا کو آپ اس سے پہلے جانتے بھی ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، آپ کو یاد بھی ہے۔ اس کے جواب میں یعنی یہ پوری بات جو خلاصہ ایک طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ ابتدا میں جو پہلی سورہ ہے وہ انسان کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ وہ خدا کے حضور میں ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے۔ یہ ابتدائی سورہ میں بات ہو گئی۔ پھر وہ جب اللہ اس کی اس استدعا، اس کی اس درخواست، اس دعا کے مقابلے میں یا اس کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ وہ ہدایت عنایت فرماتے ہیں، وہ صراط مستقیم کے راستے کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے سورہ اخلاص تک اس کا جواب ہے۔ یعنی جو دعا مانگی گئی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے آگے وہ ہدایت اور صراط مستقیم انسانوں تک پہنچا دی۔ تو اس کے جواب میں پورا قرآن ہے جو اس کے لیے صراط مستقیم کی وضاحت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ توحید کی جامع ترین سورہ الاخلاص تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ پورا آپ اس کو ایک طریقے سے پورے قرآن مجید کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ دی ہے استاد گرامی نے، یہاں تک کہ وہ توحید کی جامع ترین سورہ الاخلاص تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ صورتیں ہیں جن میں بندہ صفات الہی کے توسل سے ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہے۔ توسل وسیلہ طلب کرنے کو کہتے ہیں، یعنی وساطت سے، وسیلے سے، توسل سے۔ یہ صورتیں ہیں جن میں بندہ صفات الہی کے توسل سے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں تو کس جگہ سے مانگتے ہیں، یعنی جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں، اگر ہمیں بے انصافی محسوس ہو رہی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے اس کو پکاریں گے، اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحم جو ہے اس کے حوالے سے دست بدعا ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، یا ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، یا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے اللہ کے حضور میں دست بدعا ہوں گے۔ تو یہ مختلف صفات ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اعلیٰ ترین صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں انہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، انہی کا ریفرنس دیتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ تو بندہ صفات الہی کے توسل سے ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہے کہ اس کا پروردگار اسے توحید کی راہ پر کھڑے ہر راہزن سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یعنی توحید اصل میں بنیادی صراط مستقیم ہے جس کے اوپر پورا دین کھڑا ہے اور جس کے اوپر چل کر انسان آخرت کی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس راہ کے اوپر مختلف راہزن کھڑے ہوئے ہیں، اس راہ کو کج کرنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے راہزن یعنی ڈاکو، چور، لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں جو اس راہ سے انسان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی راہ، ہدایت کی بنیادی راہ توحید ہے۔ اس راہ پر جو راہزن کھڑے ہوئے ہیں، لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اس راہ کے نشیب و فراز میں ہر قدم پر اس کی حفاظت فرمائے۔ نشیب و فراز، نشیب کہتے ہیں نچائی کو، ڈھلوان کو، نیچے جگہ کو، اور فراز کہتے ہیں بلندی کو، اوپر والی جگہ کو۔ تو جب بھی انسان چلتا ہے تو بعض اوقات اس کو اترائی میں جانا پڑتا ہے،
یعنی مشکل کی ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اترنا پڑتا ہے، اور مشکل کی ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ دونوں نوعیتیں جب بھی اس خاص ہدایت کے راستے میں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اس کی ہدایت فرمائی گئی۔ قرآن کی ابتدا کے ساتھ یہ خاتمہ جو مناسبت رکھتا ہے وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، یعنی یہ ابتدائیہ سورہ فاتحہ کے اندر اور پھر پوری سورہ اخلاص تک پورا قرآن مجید جو صراط مستقیم کی تفصیل کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ دعاؤں پر اس کا اختتام، یہ سب کی سب یہ جو بیان ہے اور یہ ان دعاؤں کی جو مناسبت ہے باقی قرآن مجید کے ساتھ، یہ کسی صاحب نظر سے، یعنی جو سمجھنے والا ہے، جو بات کو جاننے والا ہے، یہ ایسی چیز ہے اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ اس پر بڑی تقریر، بڑے استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پلیسمنٹ ہی اس کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تعارف سورہ فلق اور سورہ ناس کا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، خاص کر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونکنے والوں کے شر سے، اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ متن اور اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں الفاظ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی الفاظ آپ کی زبان سے، اردو ہماری زبان سے مانوس ہیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ رب کا لفظ ہے، بے اس پر اس طرح کے موقعوں پر اضافی یا اس کو ایک طرح سے صلے کے طور پر آ جاتی ہے، اور اعوذو کا لفظ ہے، ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ فلک کا لفظ ہے، یہ بالعموم آسمان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سحر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فلک کا معذرت آسمان کے معنوں میں نہیں، سحر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو دوسرا فلک ہے وہ دوسرے کاف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح شر کا لفظ ہے، خلق کا لفظ ہے جس سے آپ واقف ہیں تخلیق کے مفہوم میں، اور پھر حاسد کا لفظ ہے، حسد کا لفظ ہے۔ ان الفاظ سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے کہ کوئی کیا ایسا لفظ ہے جو آپ کے لیے مشکل ہو۔ نمودار کرنے والا یعنی نمایاں کرنے والا، ظاہر کرنے والا۔ نمودار ہونا کہتے ہیں ظاہر ہونے کو۔ گرا کہتے ہیں، اور گرہوں پر پھونکنے والوں، گرا کہتے ہیں گانٹھ کو، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، موجودہ زمانے میں بھی اس طرح کی صورتیں موجود ہیں، اور تھوڑا ماضی میں بہت نمایاں تھی اس طرح کی چیزیں، اور اس سے پہلے ہر زمانے میں اس طرح کی چیزیں موجود رہی ہیں کہ جو بھی جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ایک دھاگے کو لے کر، کو دھاگا کسی بھی چیز کا ہوتا تھا، اس کو لے کر اس کے اوپر گریں لگاتے تھے، اور کچھ پھونکتے تھے اور اس کے اوپر گرا لگاتے جاتے تھے، ایک گرا، دوسری گرا، تیسری گرا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا ان کا کسی کے اوپر جادو کرنے کے لیے، یا کسی کے بارے میں کوئی منفی اقدام کرنے کے لیے، جو نفسیاتی طور پر ہو سکتے ہیں یا جنات کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، یا کچھ اور عملی جو چیزیں ہوتی ہیں عملیات نوعیت کی، ان کے ذریعے سے ہونے والی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ یہ طریقہ اختیار ہمیشہ سے یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے، یہ ایک طریقہ رہا ہے۔ حاسد کے شر سے، یعنی جو حسد کرنے والا، اور حسد وہ فعل ہے جو وہ ایک حاسد کرتا ہے۔ تو یہ مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے اب ہم مطالب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے۔ اس میں دو نوٹ ہیں، تم دعا کرو اے پیغمبر۔ اس میں تو کوئی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر غالباً علماء نے
یہ اس کو رکھا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیا ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے رکھا ہے کہ یہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کی گئی ہے۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ پڑھی تھی، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یا قل ھو اللہ احد۔ جب قل ھو اللہ احد ہم نے پڑھا تھا تو اب آپ ترجمہ کیجئے قل ھو اللہ احد کا، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ ہے۔ اور اسی جو عام طور پر آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ کے سامنے موجود ہے، اسی طرح یہاں یہ ترجمہ کہہ دیجئے کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ کہہ دیجئے کہ الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے جو بالعموم آپ کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ کل کا ایک لفظی مفہوم تو یہی ہے کہ کہیے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے، تو یہ کل کا مفہوم تو یہی ہے۔ لیکن اس کے جو مختلف شیڈز ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جب استاذ گرامی نے اس کا ترجمہ کیا ہے تو اس ترجمے سے، یعنی اس سے معنویت میں تو فرق نہیں پڑا، لیکن اس کی تفہیم کتنی جاندار ہو گئی ہے، تو وہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ قل ھو اللہ احد، اعلان کر دیجئے، اعلان کر دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کل کا ترجمہ کیا کیا ہے، اعلان کر دو۔ تو اسی طرح یعنی اس میں وہ ساری بات موجود ہے جو کل کے اندر ہے۔ اسی طرح یہاں استاذ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، تم دعا کرو، یعنی دعا بھی ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ بولے جائیں گے، کہنا ہوگا، اور اعلان میں بھی کہنا ہوگا، دونوں جگہ پر مفہوم موجود ہے، لیکن کل کا جو مطلب ہے وہ یہاں پر کس مفہوم کو سمیٹ رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، اور وہاں پر کس کو لے کے آ رہا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کوئی مفسر لفظوں کو خاص طور پر استعمال کرتے ہوئے ان کو کمیونیکیٹ کرنے، یعنی جو روح ہے اس بات کی، اس مقام کی، اس کو الفاظ کے اندر بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ وہ قاری جو عربی زبان سے اس طریقے سے واقف نہیں ہے وہ اس کے مفہوم سے یا ترجمے سے زیادہ زیادہ آگاہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ حتمی طور پر جو عربی کی سطح ہے، اس سطح پر جو اللہ کے اپنے الفاظ ہیں اس سطح پر تو پہنچنا مشکل ہے، لیکن مدعا زیادہ سے زیادہ کنوے ہو سکے۔ تم دعا کرو اے پیغمبر، اصل میں لفظ کل ہے، اس پر نوٹ لکھا ہے، اصل میں لفظ کل ہے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ اصل میں لفظ کل ہے، کالا ہی سے یہ امر کا فعل بنا ہے، اصل میں لفظ کل ہے۔ سورہ کے مضمون سے واضح ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں وہی ہونا چاہیے جو ہم نے کیا ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ تم دعا کرو۔ تو یہ کس چیز سے واضح ہے کہ پورا آگے کا پورا مضمون اصل میں دعا پر مبنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ کہیے، تو کہیے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ دعا کیجئے، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو پناہ مانگنا، پناہ میں آنا، یہ دعا کا آغاز ہے۔ تو اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی، اور اسی مفہوم کو، اسی روح کو ملحوظ رکھتے ہوئے استاذ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ دوسرا جو نوٹ ہے کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے، اس پر نوٹ دیکھیے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ میں بار بار اس کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ جو مدرسہ فراہی کا استاذ غامدی صاحب، ان کے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، مولانا حمید الدین فراہی، ان کا قرآن مجید پر کام غیر معمولی ہے۔ یہ غیر معمولی محض ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ آپ جب لفظوں کے اندر اترنے کی کوشش کریں گے، قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو مطالب اور مفاہیم بالعموم جو طریقہ ہوتا ہے اس سے زیادہ رچ طریقے سے، زیادہ وضاحت کے ساتھ، زیادہ ابلاغ کے ساتھ آپ تک پہنچتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ تو یہ اس کو آپ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیجئے۔ تجربہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اور چیزوں کو بھی پڑھیے اور ساتھ ساتھ ان تراجم کو بھی اپنے سامنے رکھیے یا ان تفاسیر کو بھی سامنے رکھیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ اس کام کو کر سکیں۔ تو اصل میں دوسرا جو نقطہ ہے، یعنی اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں
جو رات سے، اب یہ فلک کا لفظ چونکہ آیا ہے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا ترجمہ جو استاذ گرامی نے کیا ہے کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے۔ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں، صبح کے یعنی سحر کے پروردگار کی۔ تو اب جبکہ ترجمہ استاذ گرامی نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے۔ اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ یہ میں نے ترجمہ، یعنی انہوں نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے، یعنی اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو رات سے صبح کو، گٹھلی سے کونپل کو، دانے سے انکھوا، رحم سے بچہ اور پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے ان سے دریا اور چشمے نمودار کرتا ہے۔ اس میں یہ واضح رہے، یعنی استاذ نے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا، غالباً اصلاحی صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اس نقطے کو، تو لیکن استاذ نے اس کو ایک بین السطور واضح کر دیا ہے کہ اصل میں ترجمہ کیا ہے؟ نمودار کرنے والا۔ فلک کا ترجمہ صبح نہیں ہوتا بلکہ نمودار ہونے والا یا نمودار کرنے والا وہ قرار پاتا ہے، یعنی جو نمودار ہو جائے۔ صبح چونکہ رات کو توڑ کر، رات کے ایک طرح سے سلسلے کو توڑ کر دن نکل آتا ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو فلک کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ توڑ کر نمودار ہو جانا، ظاہر ہو جانا، آشکارا ہو جانا، نمایاں ہو جانا، یہ صرف صبح ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ جب گٹھلی سے کونپل نکلتی ہے تو وہ بھی یہی کام کرتی ہے۔ اسی طرح دانے سے اکھوا نکلتا ہے، اس کو انکھوا بھی کہتے ہیں اور اکھوا بھی کہتے ہیں، یعنی جب وہ بالکل چھوٹی سی چیز جس سے پھر پورے کا پورا ایک طرح سے درخت بن جاتا ہے یا پودا بن جاتا ہے، جو ایک کونپل کا بالکل ابتدائی حصہ ہے جو دانے سے نکلتا ہوتا ہے، دانے سے انکھوا اور رحم سے بچہ نکلتا ہے، اور پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے ان سے دریا اور چشمے نمودار ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کے لیے جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں، ان تمام کے لیے اور اس طرح کی باقی تمام چیزوں کے لیے فلک کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فلک کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کا سینہ چاک کر کے اس میں سے نکلنا، برآمد ہونا، نمودار ہونا، نمایاں ہونا۔ یعنی تو اس سے یہ معنی جو ہے، اگر ہم نے اس کو اسی بنا پر اس کو فلک کہا جاتا ہے، تو اگر انہوں نے معنی کی تعمیم کر دی ہے، تخصیص نہیں کی استاد گرامی نے، تو یعنی اس میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو رات سے صبح کو، گٹھلی سے کونپل کو، دانے سے انکھوے کو، رحم سے بچے کو اور پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے ان سے دریا اور چشمے نمودار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اس لیے کہ پناہ صرف وہی دے سکتا ہے، اور اس کی توحید پر ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پناہ صرف اسی سے مانگی جائے، یعنی یہ سٹریس یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی سے پناہ مانگی جائے، اور وہ پناہ وہی دے سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے دوسری چیز کو نمایاں کرنے والا، نمودار کرنے والا، ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی جب کوئی چیز اپنی کایا پلٹ کر بالکل دوسری صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا تخلیق کا جو عمل ہوتا ہے اس سب کا تعلق پروردگار عالم سے ہے۔ جب یہ صورت ہے تو پھر ہم کو اگر رات میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اسی پروردگار سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہمیں دریاؤں سے کوئی شر کا اندیشہ ہے تو اسی پروردگار سے پناہ مانگنی چاہیے جو پہاڑوں سے ان کو نکالتا ہے۔ اسی طرح ہواؤں سے، اسی طرح باقی چیزوں سے، جہاں جہاں بھی ہمیں اندیشہ محسوس ہو تو ہم پروردگار سے اس کی پناہ چاہیں۔ اگلا نقطہ دیکھیے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس میں جو نوٹ ہے استاد گرامی کا وہ پڑھیے کہ لفظ شر یہاں علم، تکلیف اور ضرر کے معنی میں ہے۔ شر کا لفظ ظاہر ہے کہ شرارت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، شریر کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، کہ یعنی کسی کے لیے جس میں ایک منفیت پائی جاتی ہے اس لفظ کے اندر، شر انگیزی جس طرح ہم بولتے ہیں لفظ۔ لیکن یہاں جو اس کا وہ شیڈ ہے کہ جس کے اندر علم پایا جاتا ہے، تکلیف پائی جاتی ہے، یعنی شر سے جو بعض اوقات نتیجہ دوسروں پر
اور اس میں بعض اوقات نیت کا دخل نہیں بھی ہوتا، حوادث کے نتیجے میں بعض اوقات انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ لفظ شر اس جگہ تک محدود ہے۔ لفظ شر یہاں علم تکلیف ہی کو کہتے ہیں، علم رنج کو کہتے ہیں، علم تکلیف، اور ضرر کہتے ہیں نقصان کو، ضرر کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو اس طرح کے شر کے لیے کسی مخلوق کو اس طرح کے کسی شر کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں تخلیق کی ہیں، جو بھی مخلوقات تخلیق کی ہیں، وہ اصل میں شر کے مقاصد سے تخلیق کی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں پیدا کی ہیں اصلاً مقصد خیر سے پیدا کی ہیں، یعنی ان کے پیچھے جو کارفرما مقصد ہے وہ خیر ہی ہے، بھلائی ہی ہے اور اچھائی ہی ہے۔ اپنی مخلوقات کے اندر جو صلاحیتیں البتہ اس نے رکھی ہیں، ان سے بعض اوقات یہ شرور پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی مخلوقات کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، بعض اوقات ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے یا آزمائش کی بعض چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان بعض اوقات ان کو اس جگہ پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے شر کا باعث بن جاتی ہے۔ میں صرف مثال کے طور پر جیسے کہوں کہ جیسے کہ انسانوں ہی کے ایک طریقے سے ہماری یہ زمین محدود ہو گئی ہے مختلف علاقوں کے اندر، حالانکہ زمین تو تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس جگہ پر رکھی ہے کہ جو شخص جس جگہ پر جا کر بسنا چاہے بس سکے، لیکن انسانوں نے اپنی بعض ضرورتوں یا اپنی صلاحیتوں کے باعث یہ شر اس کے اندر پیدا کر لیا کہ سرحدیں قائم کر دیں، ملکوں کی سرحدیں قائم کر دیں۔ اسی طرح یعنی مثال کے طور پر جو فضا ہے، فضا کو آلودہ کر دیا، یہ بھی انسانوں ہی کا ایک طرح سے پیدا کیا ہوا شر ہے، جس کے نتیجے میں یہ بعض اوقات اس طرح کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان سے پناہ حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین اور مؤثر ترین استعاذہ اسی سے ہو سکتا ہے جو مخلوقات کا خالق ہو، یعنی جو تخلیقات ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان سے جو شر پیدا ہوا ہے وہ ایک مخلوق کے اقدام کے نتیجے میں جو دوسری مخلوق ہے، یعنی مخلوق سے مراد ہوا بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، فضا بھی مخلوق ہے، ایک مخلوق کے شر سے یا ایک مخلوق کے اقدام کے نتیجے میں دوسری مخلوق جو ہے وہ شر کا باعث بنی ہے، ضرر کا باعث بنی ہے، نقصان کا باعث بن رہی ہے، تو اس سے حفاظت کس سے طلب کی جائے گی؟ اسی سے طلب کی جائے گی جو دونوں طرح کی مخلوقات کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے اور دونوں پر قدرت رکھتا ہے۔ موزوں ترین اور مؤثر ترین استعاذہ یعنی طلب کرنا، پناہ طلب کرنے کا جو ایک وظیفہ ہے، جو عمل ہے، استعاذہ یہ اسی تعوذ سے ہے، معوذتین بھی اسی سے ہے، اعوذ بھی اسی سے۔ استعاذہ اسی سے ہو سکتا ہے جو مخلوقات کا خالق ہے، اس لیے کہ کوئی دوسرا ان کے شر سے اسی صورت میں پناہ دے سکتا ہے جب وہ ان کے پیدا کرنے والے سے زیادہ طاقتور ہو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا، اس وجہ سے نری حماقت ہوگی اگر کوئی شخص خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے کسی غیر خدا کی پناہ تلاش کرے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا، یہ جو بات بیان کی ہے، اس وجہ سے یہ نری حماقت ہوگی۔ یعنی کوئی شخص اس طرح کا خیال کرے گا کہ وہ شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کسی مخلوق ہی سے تقاضا کرنا شروع کر دے، کسی دوسرے انسان سے یا کسی کوئی جنات سے یا فرشتوں سے یا جو دیگر مخلوقات کی نوعیت کی چیزیں ہیں ان سے دعا طلب کرنی شروع کر دے، ان کے خدمت میں حاضر ہونا شروع کر دے، ان سے مدد طلب کرنی شروع کر دے، تو یہ ایک حماقت کی بات ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ نے مدد طلب کرنی ہے تو اسی سے طلب کیجئے جو اس کا بھی خالق ہے اور آپ کا بھی خالق ہے۔ اگر کوئی شخص جی شکریہ، اگر کوئی شخص خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے کسی غیر خدا کی پناہ کی تلاش کرے تو یہ بات نری حماقت ہوگی۔ اس کی وضاحت میں یہ جو ابھی بات بیان کی ہے استاد گرامی نے، اس کی وضاحت میں استاذ امام لکھتے ہیں
یعنی مولانا امین احسن اصلاحی کا کوٹیشن انہوں نے لگایا ہے کہ یہ ایک ہی کلمہ شرک کے بہت سے دروازوں کے بند کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس سے ثنویت اور خیر و شر کی الگ الگ خدائی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ مشرک قومیں ہر آفت کو بجائے خود ایک مستقل نافع و زار وجود سمجھ کر اس کی دہائی پکارنی شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ کوئی آفت اپنا خود کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں ہی کے زلال و آثار میں سے ہے۔ زلال یعنی اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو اس کے سائے کے ذریعے سے چیزیں یعنی اس کے نیچے جو چیزیں آنے والی ہیں، اس سے پھوٹنے والی چیزیں ہیں، چیزوں ہی کے زلال و آثار میں سے ہیں جو اللہ ہی کے اذن سے وجود میں آتی ہیں، اسی کے حکم سے اثر انداز ہوتی ہیں، اور تنہا اسی کی مدد سے ان کے شر سے نجات ملتی ہے۔ اس وجہ سے حقیقی پناہ اور ماوا و ملجا وہی ہے۔ اگلا نوٹ جو ہے ماوا و ملجا کا مطلب یہ ہے کہ جو مددگار ہے، جس سے آپ پناہ حاصل کرنا چاہیں، جس سے آپ جا کر اس کی سرپرستی کے نیچے آ کر کھڑے ہو سکیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ اگلا جو نوٹ ہے اس کو دیکھیے 4 نمبر، خاص کر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہ خاص کر کا لفظ ایڈ کر کے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس لیے کس وجہ سے؟ اس لیے کہ چور، قاتل، دشمن اور حوام و حشرات، حوام اسی کو کہتے ہیں کہ جو حشرات الارض ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، وہ چیزیں کہ جو چیزیں انسان کو بعض اوقات رات کے وقت میں نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ تو اس لیے کہ چور، قاتل، رات کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کا شر کس پہلو سے ہے؟ اس کی وضاحت کی ہے۔ اس لیے کہ چور، قاتل، دشمن اور حوام و حشرات سب اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے مزید وضاحت ہوئی کہ دنیا میں شر کا وجود مستقل بذات نہیں ہے کہ خیر و شر کے الگ الگ خالق مانے جائیں۔ تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اصل میں یعنی رات اپنی ایک پہلو سے دیکھا جائے تو یہ مفید ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان آرام اور راحت حاصل کرتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اس کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض قوتیں، بعض لوگ یا بعض جو دشمن ہیں وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس سے مزید وضاحت ہوئی کہ دنیا میں شر کا وجود مستقل بذات نہیں ہے۔ مستقل بذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اٹ سیلف ہو، اپنی بنیاد پر کھڑا ہوا ہو۔ تو شر ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے۔ تو دنیا میں شر کا وجود وہ کسی نہ کسی انسان کی خواہش کے نتیجے میں، کسی نہ کسی ضرورت کے نتیجے میں جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہاں سے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک خاص جو فلسفہ ہے یزدان و آرمن کا، تو اس پر ایک طرح سے بین السطور استاد گرامی نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ مزید وضاحت ہوئی کہ دنیا میں شر کا وجود مستقل بذات نہیں ہے کہ خیر و شر کے الگ الگ خالق مانے جائیں اور دونوں کی دہائی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں انہی کے زلال و آثار ہیں جو دوسروں کے لیے الم، تکلیف اور نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کی نہیں بلکہ اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ ہم نے یہ سوچا تھا گزشتہ نشست میں میری احمد فاروق صاحب سے جو منتظم ہیں، اب ان کے ساتھ معاون ہیں جناب رزاق صاحب، بلکہ غالباً آج سے وہی اس نشست کا انتظام سنبھالیں گے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ہم 40 منٹ ابتدائی حصہ جس میں ہم مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد اگلے جو تقریباً 20 منٹ ہیں اس میں ہم سوالات کو ڈسکس کریں گے، اور آخری حصے میں تذکیر و نصیحت کی جو اس متن کے حوالے سے جس کو ہم اس سے پہلے ہمارے لیے کے زیر عنوان بیان کرتے تھے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ 3 تقسیمیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اپلائی کریں گے، آج ہی سے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی یہ اس کا کچھ حصہ باقی ہے تو میں 4-5 منٹ مزید دے کر پھر سوالوں کی طرف جاتا ہوں۔ 5 نمبر دیکھیے، اور گروہوں پر پھونکنے والوں کے شر سے اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ 5 اور 6 نمبر پر جو نوٹ ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ اصل الفاظ ہیں النفاسات فی العقد، اس کا موصوف ہمارے نزدیک نفوس ہے۔
یہ جادو کے لیے ایک طرح کا استعارہ ہے، یعنی جو گرہوں پر پھونکنا ہے، یہ جادو کرنے کے لیے ایک طرح کا استعارہ ہے۔ استعارے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بین ہی وہ چیز قرار دے دیں، یعنی ہوتی تو وہ چیز ہے، یعنی جیسے ہم بچے کو چاند کہیں تو وہ بچے کو چاند کہنا، بچہ چاند نہیں ہوتا، لیکن وہ چاند کا لفظ استعمال کر کے مستعار لے کے ہم پھر اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جادو کے لیے اسی طرح گرہوں کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ جادو کے لیے بحیثیت مجموعی، کیونکہ زیادہ تر جادو اسی طریقے سے کیا جاتا تھا، یہ جادو کے لیے ایک طرح کا استعارہ ہے، کیونکہ جادوگر عموماً کسی ڈور یا تاگے میں گرا دیتے اور اس پر پھونکتے جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ یہود میں بھی بہت رہے ہیں اور عرب کے ساحروں اور کاہنوں میں بھی۔ آیت سے واضح ہے کہ ان کے علوم بھی اپنی کچھ حقیقت ضرور رکھتے تھے، چنانچہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے شر سے خدا کی پناہ مانگی جائے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن جس طرح کے بناتے ہیں ان کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم جملہ ہے، کسی دوسرے موقع پر اس کی وضاحت کریں گے جب اس موضوع کو ہم بعض دوسرے موقعوں پر ڈسکس کریں گے۔ اگر کسی نے سوال کیا تو اس کو واضح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن جس طرح کے بناتے ہیں ان کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنا تعلق اپنے رب سے استوار رکھتا ہے، لا طائل اوہام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی وہموں میں نہیں پڑتا، عجیب و غریب قسم کے چیزوں کے تخیلات نہیں بناتا، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے اور خدا کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کو آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہوں گے کہ جنات کی چیزیں یا اس نوعیت کی چیزیں یا خیالات اسی شخص پر زیادہ وارد ہوتے ہیں جو ان کو ایک طرح سے مدعو کرتا ہے، جو ان پر ہر وقت غور کرتا رہتا ہے، یہ اس خطرے کے متعلق اپنے آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کسی وقت میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے یا وہ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی افتاد پیش آتی ہے، افتاد یعنی مشکل پیش آتی ہے، تو اس میں رہنمائی اور استعانت کے لیے، استعانت مدد طلب کرنا، رہنمائی اور استعانت کے لیے اپنے رب ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان کو غلبہ پانے نہیں دیتا۔ اگر اتفاق سے اس کو کوئی چھوت لگتی بھی ہے، چھوت لگتی ہے یعنی چلتے پھرتے کوئی چیز ٹچ ہو جانا یا اس کے ساتھ وبا کے طریقے پر کسی چیز کا لگ جانا، اس کی وہ کوئی چھوت لگتی بھی ہے تو اللہ کی طرف توجہ اس کے شر سے اس کو بچا لیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص بالکل منفعل مزاج اور وہمی ہوتا ہے، منفعل مزاج یعنی دوسروں کے اثرات کو، وہ کسی بھی نوعیت کے انسانوں کے ہو سکتے ہیں یا خارج کے اثرات جو ہوتے ہیں، منفعل یعنی جو پیسو مزاج ہوتا ہے، اثرات کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اس نوعیت کے اگر کوئی شخص بالکل منفعل مزاج اور وہمی ہوتا ہے، عقل و بصیرت سے کام لینے کے بجائے وساوس میں مبتلا رہتا ہے، وساوس وسوسے کی جمع ہے، یعنی مختلف خیالات ذہن میں آتے رہنا، وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھنے کے بجائے اپنے دل کے دروازے شبہات اور شکوک کے لیے کھول دیتا ہے، تو اس طرح کا آدمی بالعموم کسی شیطان جن و انس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو ہر وادی میں گردش کراتے ہیں۔ اس گردش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ اس سورہ نے یہی بتایا ہے کہ آدمی اپنے کو ہمیشہ اپنے رب کی پناہ میں رکھے۔ جب کبھی دل میں کوئی دغدغہ محسوس ہو، یعنی کوئی جھٹکا لگے، کوئی مشکل محسوس ہو یا کوئی وہمہ آئے، تو فوراً اس کی امان طلب کرے، اپنے پروردگار کی امان طلب کرے، جس کا بہترین ذریعہ یہ دونوں صورتیں معوذتین ہیں۔ اگلا نوٹ دیکھیے، اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی جب حسد کے جوش میں اپنے ترکش کا ہر تیر آزمانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ترکش کہتے ہیں وہ تھیلا یا وہ جگہ جہاں پر تیر رکھے جاتے ہیں اور وہاں سے نکال کر پھر ان کو کمان کے ذریعے سے آگے پھینکا جاتا ہے، اپنے ترکش کا ہر تیر آزمانے کے لیے تیار ہو جائے۔ لفظ حاسد اگرچہ عام ہے، عام کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عموم میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ نکرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اگرچہ عام ہے اور اس کو عام ہی رکھنا چاہیے، لیکن
قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے، تصریحات یعنی توضیحات، وضاحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص اشارہ شیطان کی طرف ہے، جس نے پورے زور اور ولولے کے ساتھ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی توحید سے برگشتہ کر کے رہے گا، یعنی اس راہ سے ہٹا کے رہے گا۔ چنانچہ دعوت حق اور اس کے داعیوں کو خاص طور پر متنبہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اصل ہدف وہی ہوتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہر اقدام کر گزرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو دین کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں ان پر خاص طور پر شیطان حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلی سورہ میں یہ چیز بالکل نمایاں ہو جائے گی، یعنی سورہ ناس میں یہ بات بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم اگلے سیشن میں، جس کو ہم تفہیم کا عنوان دیں گے، اس میں ہم سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہنوں میں اس سورہ کے حوالے سے یا پچھلی صورتوں کے حوالے سے یا کوئی اور نوعیت کے سوالات ہیں تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ ایک تو سوال ہے، میں پہلے ایک چھوٹا سا کر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک سوال جو ہے وہ کافی سننے میں آتا ہے، وہ آپ وضاحت کر دیجیے گا۔ ابھی یہ سورت پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ کافی غامدی صاحب نے اور آپ نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے، انسان کے دل میں آتی ہے بات کہ یار میں یہ جو دعا ہے میں اپنے لیے بھی کروں۔ تو یہ تو ایک قرآن کی صورت ہے جس کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کا دھیان دعا کی طرف نہیں جاتا بلکہ قرآن کی صورت کے طور پہ ہی لیتے ہیں آپ اس کو۔ لیکن ایک ایسے ہی خیال آتا ہے کہ اگر میں اس کو اپنے لیے مانگوں اور جو لفظ کل کا ہے پہلے والا، اگر اس کو میں نہ پڑھوں اور میں دعا کر رہا ہوں تو rather than saying قل اعوذ برب الناس تو قل رب الناس سے میں مانگوں، اور تو یہ کیا یہ صحیح ہوگا یہ بات؟ جہاں تک اس کا جواب اس بات میں ہے، جو میں نے استاد سے یہ بات سنی ہے، استاد گرامی سے، اگر ان کے ہاں اس پہلو سے کوئی تبدیلی نہ ہو گئی ہو، یعنی اس کو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ایک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا دعاؤں کا ایک پوری سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، 6 جملے بولتے ہیں اور اس میں تیسرا جملہ قرآن مجید کا ہم بول دیتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے مختلف جملوں کو اٹھا کر یا اس کے مثلا ایک آیت پوری ہے، پوری آیت پڑھنے کے بجائے جو ہو سکتا ہے کسی خاص سیاق میں سے ہو، اس میں سے ہم 2 یا 3 یا 4 جملے یا چند الفاظ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ تو استاد سے جو میں نے یہ بات سنی ہے کہ ان کا موقف یہی ہے کہ اس میں یہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کے ان جملوں کو، ان الفاظ کو بطور دعا استعمال کریں۔ بطور دعا جب استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو کل کا لفظ ہے اس کو اگر آپ اس میں سے ہٹا دیجئے اور وہ اس کے لحاظ سے اس کو استعمال کیجئے، یا اگر کل کا لفظ آپ نے اس کے اندر رکھنا بھی ہے تب بھی اس کو اپنے ساتھ متعلق کر کے آپ اپنی دعا مانگ سکتے ہیں کہ کل کے لفظ کا مفہوم وہاں تک محدود رکھتے ہوئے اس جو پوری مدعا ہے، پوری سورہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کہ الفاظ اصل میں اس دعا کے پہلو سے بہت اہم ہیں، لیکن اصل میں وہ آپ کی نیت، وہ آپ کا اخلاص جو آپ ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے پروردگار تک پہنچانا چاہتے ہیں، اصل میں وہ پیچھے وہ محرک ہے۔ تو وہ محرک موجود ہے تو لفظ بول بھی دیں یا نہ بھی بولیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ تک وہ مدعا پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ آپ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ جی، اس کی واضح مثال وہ ہم پڑھتے ہیں دعا ربی زدنی علما، جی جی اس کے ساتھ کل نہیں پڑھتے۔ جی جی ٹھیک بات ہے۔ جی ایک اور سوال جو ہے یہ خاص طور پہ سورہ فلق کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، تو اس جادو کی نوعیت کیا تھی اور اس کا سورت سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ذرا کچھ وضاحت ہوگا۔ جی یہ بڑی معروف بات ہے
اور زیادہ معروف اس وجہ سے ہے کہ یہ صحاح کی 3 نمایاں کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، اور اس روایت کو سورہ فلق کے نزول ہی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ جب یہ 3 بڑی کتابوں میں یہ روایت آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کرنے والے ہیں انہوں نے جادو کیا، اور اس جادو کے اثرات آپ پر طاری ہو گئے، اور کم و بیش کوئی 6 ماہ تک آپ کے اوپر اس کے اثرات موجود رہے، اور اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورہ کو نازل کیا اور آپ کو یہ سورہ سکھائی، اور اس کے بعد بتدریج آپ اس میں سے نکل آئے، اس کے اثر میں سے نکل آئے۔ تو اس میں جو آپ یوں سمجھیے کہ کم و بیش سبھی مفسرین اس نقطہ نظر پر کھڑے ہیں، لیکن استاد گرامی اور مدرسہ فراہی کے علماء جو ہیں اس میں مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 چیزیں میرا خیال ہے کہ چونکہ حدیث میں یہ چیز آئی ہے اور زبان زد عام بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور اسی کے پھر حوالے سے یہ سورہ بھی نازل ہوئی ہے، تو یہ زیادہ تر اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر چونکہ بالکل مختلف ہے، تو اس لیے اس کو قدرے میں وضاحت کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر یا اللہ تعالیٰ کا رسول کون ہوتا ہے۔ رسول وہ ہستی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس پیغام میں غلطی کی کوئی گنجائش ہو نہیں سکتی، اس پیغام میں ابہام کی کوئی گنجائش ہو نہیں سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہوگی یا اللہ تعالیٰ دوسری قوتوں کو اس کی اجازت دے دے گا کہ اس میں دراندازی کر سکیں، اس میں مداخلت کر سکیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ وہ پیغام مجروح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اضافہ، کوئی ترمیم یا کوئی اس طرح اس نوعیت کی چیز آ سکتی ہے۔ یعنی جیسا کہ باقی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، باقی انسان جب بھی کوئی بات لکھنا چاہ رہے ہوں، کوئی بات دوسرے انسانوں کو اخلاق کی، ہدایت کی بتانا چاہتے ہوں، تو اس کے دیگر عوامل کہ وہ اس کی لیمیٹیشنز اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات کوئی تعصب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی انسان آیا، کوئی شیطان آیا، یعنی انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں، اس نے آپ کے دماغ میں ایک بات ڈال دی اور آپ نے کسی بات کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تو یہ جو مفسرین ہے، یا مفسرین نہیں کہنا چاہیے بلکہ جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے بڑے جو رائٹرز ہیں، بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں اور لوگوں پر اثرات مرتب کرنے والے ہیں، ان کے علم میں، ان کے کلام میں جب وقت گزر جاتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا کمیاں، کیا خامیاں ایک تو انسانی پہلو سے ہیں، لیکن وہ مختلف تعصبات سے، مختلف شیطانی وساوس سے، اس نوعیت کی چیزوں سے کیسے متاثر ہو کے وہ پھر دوسری انسانوں تک انہوں نے غلط پیغام کو، غلط بات کو پہنچایا ہوا ہے۔ تو یہ فرق ہے جو ایک عام انسان کے ساتھ، یا ایک عام محقق، مقرر یا خطیب یا جو انسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے اس میں، اور اللہ کے پیغمبر میں ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات میں اس نوعیت کی نہ مداخلت کی کوئی گنجائش ہوتی ہے، نہ اس نوعیت کی جو انسانی سطح کی غلطی ہے اس کی کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے محفوظ اور پاکیزہ رکھا ہوتا ہے، اور اس میں بھی قرآن مجید کے حوالے سے بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ پورے دور رسالت کے اندر آپ نے صورتوں میں اس کو پڑھا ہے کہ پورے دور رسالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہرا لگا دیا ہوا تھا کہ جب آسمان سے قرآن مجید نازل ہو تو کوئی اس کو اچکنے کی کوشش نہ کرے، کوئی شیاطین جن و انس میں سے کوئی اس تک رسائی کی کوشش نہ کرے، کوئی اس طرح کی کوشش کرتا تھا تو اس پر شہاب ثاقب کی بارش ہوتی تھی۔ تو یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 1-2 موقعوں پر اس کا احساس ہوا کہ وہ جلدی جلدی پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ایسا نہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں اس کا ہر لفظ آپ کو پوری طرح یاد رہے گا، جیسے ہم بتائیں گے، جیسے ہم بتانا چاہیں گے۔ تو یہ جو اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کے ارد گرد کہ اس پر کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی، تو یہ جو چیز ہے اس کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس نوعیت کی کسی چیز کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن پر،
آپ کے فکر پر کوئی اثرات مرتب ہوئے تھے، چاہے ادنا درجے میں چاہے زیادہ درجے میں، کیونکہ اگر 6 ماہ تک اس طرح کی چیز کا، اس نوعیت کے جادو کا کوئی اثر آپ کے ذہن پر معاذ اللہ ہوا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات خدا نخواستہ معاذ اللہ نکل سکتی ہے جس میں اس چیز کا کوئی اثر داخل ہو، اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جادوگر کوئی جادو کریں گے، آپ کے انسان کے ذہن کو مسحور کریں گے، تو ذہن تو ان کا اسی طریقے سے کام کرے گا اس انسان کا جیسے جادوگر چاہتا ہے۔ تو لیکن اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے اللہ اپنے رسول کے لیے، اس کی نفی ایک طریقے سے ہو جاتی ہے، اور لہٰذا اس کی کوششیں یقیناً ہوئیں، وہ تمام حربے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو نقطہ نظر یہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کوشش، اس طرح کی کوئی کاوش جس سے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو، معاذ اللہ کوئی اثر ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس نوعیت کی آفت سے، ہر اس نوعیت کے وسوسے سے پوری طرح محفوظ رکھا ہوا تھا، تو یہ اگر یہ مانتے ہیں تو پھر اس کے بنا پر ہمیں اس حدیث کے بارے میں انکار کی جگہ پر کھڑے ہونا ہوگا کہ وہ حدیث راوی کی کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے یا کسی اور کے حق کی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی گئی ہے۔ اس پر بعض محققین نے بعد میں تحقیقات بھی کی ہیں کہ وہ روایت اصل میں کئی برسوں کے بعد اصل میں ذخیرہ حدیث میں داخل ہوئی ہے، اور بعض بے شمار جو ہیں محدثین نے اس کو قبول بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ بخاری اور مسلم نے قبول کر لیا ہے اور اس کو متفق علیہ کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہو گیا جس کو میں نے عرض کیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے، اس کو ہم اس سے پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں کہ جو شان نزول ہے، شان نزول اصل میں یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ سورہ بتاتی ہے، سورہ یہ بتاتی ہے کہ وہ کس مقصد سے، کس جگہ پر، کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ خارج کی جو چیزیں ہیں یا جو انفارمیشن ہمیں خارج میں ملتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمیں ایڈ تو کر دیتی ہیں، لیکن سورہ کا مضمون بذات خود اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ کس زمانے میں، کس مرحلے میں، دعوت کے کس موقع پر نازل ہوئی ہوگی۔ تو یہ میرا احساس یہ ہے کہ اس بات کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی اور سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر سکیں گے۔ السلام علیکم حضور صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سر۔ جی ارشاد۔ یہ جادو اور یہ ٹونا پاکستان کے اندر جو بہت ایک مشہور چیز ہے، کسی کوئی اس کے اوپر نہ بھی یقین رکھتا ہو، لیکن کسی کو بھی اگر کوئی بندہ بتا دے کہ یار تمہارے اوپر کوئی جادو ہوا ہے یا ٹونا ہوا ہے، وہ 100 میں سے 50 بندے تو اس پہ یقین کر ہی لیں گے، کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، اور وہ علاج کرانے کے لیے بھی لوگ چل پڑتے ہیں، خاص طور پہ جو خواتین جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی۔ تو اس حساب سے وہاں مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کا علاج کرنے والے بھی وہ بزرگ ہیں یا عامل ہیں یا جعلی لوگ ہیں، وہ بہت تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی۔ تو جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں یا امریکہ میں، انگلینڈ میں، یہاں پہ اگر کسی کو آپ بتائیں گے یار تمہارے اوپر جادو ہو گیا، آپ 100 بندوں کو بتائیں گے، وہ 100 کہے کہ یار تو پاگل آدمی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پہ ان لوگوں کے اوپر کوئی جادو وادو اثر نہیں کرتا یا کرنے والے نہیں ہیں؟ تو یہ بچاؤ اس طریقے سے، یہ تو میرا خیال یقین بھی نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ جی اصل میں اگر میں اس پہ عرض کروں تو دونوں طرف ہی انتہائی رویے موجود ہیں، یعنی سائنس کے سے متاثر جو لوگ ہیں یا یورپ میں یا ویسٹ میں جو لوگ ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا، وہ بھی ایک انتہائی رویہ ہے جو عقل پر مبنی نہیں جس کو کہا جا سکتا، اور دوسرا جو رویہ ہے جو ہماری طرف پایا جاتا ہے وہ بھی انتہائی رویہ ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو اس طرف کے لوگوں کا انتہائی رویہ کیا ہے۔ کیا تمام لوگ
جو اگر وہ مثال کے طور پر جادو کا انکار کرتے ہیں تو اس کے باوجود بے شمار نوعیت کی جادو ہی کی طرح کی چیزوں کو تو وہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی جب یہ بتایا جائے کہ آج سے 10 سال بعد اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ اس پر یقین کرتے ہیں، اور یعنی سب انسان اس کو تسلیم کر لیں گے۔ یا ماضی میں فلاں موقع پر بگ بینگ ہوا تھا اور ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں کائنات تخلیق پائی تھی، وہ اس پر یقین کر لیں گے۔ انسان ابتدا میں ایک خاص طرح کی مخلوق تھا، اس سے ڈیولپ ہوتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچا ہے، تمام لوگ وہ جو بھی وہ کہا جائے گا اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، یعنی چاہے وہ تھیوری کی جگہ پر ہو، چاہے وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کو ثابت بھی کر دیا گیا ہو۔ اور یہ ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض تھیوریز جو ہیں، یعنی سائنسدان آج کام کرتے ہیں، کل اپنے ہی نظریات کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ نیوٹن کے نظریات کو الٹا دیتا ہے بعد میں آئنسٹائن آ کے، اور آئنسٹائن کے نظریات میں تبدیل کر دیتا ہے اسٹیفن ہاکنگ۔ تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، لیکن جب وہ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، گویا کہ اس کو بھی ان جادوگروں یا ان عالموں یا ان جگہوں کی پوزیشن دے دی جاتی ہے۔ تو غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ چونکہ وہ ان کو یہ جگہ دیتے ہیں تو اس کو تو وہ اسی طرح تسلیم کر لیتے ہیں جیسے ہم اپنے عاملوں کو، اپنے علماء کو جگہ دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی اسی طریقے سے کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ چیزوں کو نہیں مانتے جن پر ان کا ایمان یا عقیدہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیے دوسری طرف جو انتہا ہے، وہ انتہا یہ ہے کہ قرآن مجید، محض قرآن مجید ہی نہیں بلکہ خارج کے حقائق بھی، اور یہ جو علوم ہیں، یہ علوم جو نفسیاتی علوم ہیں، جن میں سے ایک جادو بھی ہے، یعنی کچھ الفاظ کے ذریعے سے، کچھ اعمال کے ذریعے سے، یا کچھ طریقوں سے انسان کے اوپر یا دوسری کائنات کی چیزوں کے اوپر اپنے اثرات مرتب کیے جائیں۔ جیسے سائنس اپنے بعض فنون کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک پلیٹ کو اوون کے اندر رکھتے ہیں، وہ گرم ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہمیں نظر آتا، اس کے باوجود وہ گرم ہو جاتی ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ گرم ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اسی نوعیت کے دوسرے علوم بھی موجود ہیں جو اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے، اور ان کو بعض ماہرین فن نے استعمال کر کے، جس کے لیے ہم جادو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی اس نوعیت کی چیزیں ہیں، مثلا ہپناٹزم ہے، ٹیلی پیتھی ہے، جس کو بعض لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں موجودہ زمانے میں۔ تو یہ نفسی علوم ایک طرح کے ہیں، مادی علوم دوسری طرح کے ہیں۔ اس وقت مادی علوم کا چونکہ غلبہ ہے، اور ماضی میں نفسی علوم کا غلبہ تھا، لہٰذا اس کے ماہرین زیادہ تھے۔ تو موجودہ زمانے میں نفسی جو علوم ہیں ان کے ماہرین موجود ہی نہیں ہیں، بلکہ توہمات کی بنا پر لوگوں نے ان کے ماہرین اپنے آپ کو تاثر دے کے اپنی دکانیں بنا رکھی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو اس توہم کی وجہ سے لوگ ایک طرح سے ان کی دکانیں بھی چونکہ ان کو چلانی ہوتی ہیں تو لوگوں کو ان جگہوں پر لے آتے ہیں۔ تو میرا بھی میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہوں کہ ایسا ہی ہے کہ شاید 99.99% یہی معاملہ ہو کہ اس نوعیت کا نہ کوئی ماہر ہو اور نہ اس نوعیت کی کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہو، کیونکہ اب اس نوعیت کا نہ علم موجود رہا ہے نہ ماہرین موجود رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، قرآن مجید نے ان علوم کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر دیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے حوالے سے، اور اسی طرح ہاروت و ماروت فرشتوں کے ریفرنس کے حوالے سے، اور اسی طرح اس سورہ کے اندر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جادوگروں کا جو پورا واقعہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو علوم کی ایک نوعیت ہے، نفسی علوم کی ایک نوعیت، ہم چونکہ اس سے واقف نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں وہ تھوڑی سی اجنبی لگتی ہے سائنس کے زیر اثر یا مادی علوم کے زیر اثر آ کر، اور جو اس طرف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بعض اوقات وہ چیزیں اجنبی لگتی ہیں۔ تو میرا خیال اس افراط و تفریط سے محفوظ رہتے ہوئے قرآن کا جو میسج ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اس پر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر قرآن مجید نے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک علم ہے، لیکن اس کا تعلق کسی ایسی چیز سے نہیں ہے کہ جس کے علم کی بنیاد پر ہم کسی کو معاذ اللہ پیغمبر یا ولی اللہ یا کوئی بڑی اعلیٰ شخصیت ماننا شروع کر دیں۔ ایک بدترین اخلاقیات کا شخص بھی ایک نفسی علوم کا بڑا ماہر ہو سکتا ہے، اور ایک برے اخلاق کا شخص بھی بڑا سائنسدان بھی ہو سکتا ہے۔ تو علوم کا حصول اور علوم کی صلاحیت الگ چیز ہے، اور کسی کا اخلاق اعلیٰ اخلاق ہونا بالکل الگ چیز ہے۔
تو اگر میں یہ واضح کر سکا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور اس کو مزید واضح کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب سوالات ہی کو لیتے ہیں باقی سیشن میں بھی، اور جو اگر ہمیں انتظامیہ اجازت دے، ورنہ اگر کچھ گفتگو کرنی ہے تو اس پر گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ جی اگر کوئی سوال ہو ساتھی کم کر سکتے ہیں۔ جی مظہر صاحب، ایک پچھلے ہفتے کے ریفرنس سے جی بات کر رہے تھے، وہ کوشش کی میں نے بات کرنے کی لیکن ہو نہیں سکا، لیکن وہ سوال میرے ذہن میں رہ گیا۔ وہ سورہ فلق کے کانٹیکسٹ میں، اور جب جو بات ہو رہی تھی مردوں کو بخشوانے کے لیے اور اصال ثواب اور اس طرح سے، تو اس میں مجھے سمجھ آ گئی بات کی جو آپ نے کہی ہے، اور کافی دیر سے جب سے سن رہے غالبی صاحب کو سمجھ آتی ہیں باتیں کہ قرآن جو ہے وہ صرف خالی بخشوانے کے لیے نہیں آیا کہ یہ تو عمل کرنے کے لیے آیا۔ تو اب کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی وائڈ اسپریڈ ہے یہ چیز کہ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں تعزیت کے لیے کسی کے گھر، اور یہ ہوتے رہتے ہیں اکثر، آپ کو دوستوں رشتہ داروں کے یہاں جانا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اس طرح سے، پلس اگر مسجد میں کبھی سم ٹائمز ہوتا ہے وہاں پہ وہ اجتماعی دعا کے لیے کہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہی میں نے دیکھا ہے اکثر، تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ آپ 3 دفعہ قل اللہ پڑھیں، 1 دفعہ الحمدللہ پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے دعا کریں۔ تو اب کوشچن یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مطلب 2 اس میں جو چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، ایک تو یہ کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے، کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی کوئی حدیث یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جہاں سے یہ شروع ہوا سلسلہ، اور دوسری یہ ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے جو کہ بظاہر یہی لگ رہا ہے، تو پھر جب کوئی ایسا موقع آتا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے دعا کرنی ہے یا کچھ، تو کیا جو ایسا طریقہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ جی یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور پیچھے بھی ہم نے اس پر کوشش کی، لیکن یہ جن پہلوؤں کی طرف آپ نے اشارہ کیا یا سوال کیا وہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکے۔ تو اس میں جہاں تک اس کا علمی سوال کا تعلق ہے، تو اس میں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں کسی کو ثواب دینے کے لیے، کیا دین کے اندر پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا عقل اس کی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا انسان کا ذہن کہ ایک کام ایک شخص نے کیا ہے، ایک کنٹریبیوشن ایک شخص نے کی ہے، ایک کردار ایک شخص نے کیا ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں اس کا معاوضہ یا اس کا انعام یا اس کی جزا یا اس کی سزا کسی دوسرے کو ملنی چاہیے؟ یہ ایک سوال جس کو نہ انسانی فطرت تسلیم کرتی ہے اس کے جواب کو۔ اگر ہم اس کا جواب ہاں میں دیتے ہیں تو پھر دونوں طرف ہونا چاہیے نا، یعنی ہم پھر کسی کو منفی ایصال پہنچانا چاہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے تو منفی بھی پہنچ جانا چاہیے، اگر ہم مثبت پہنچانا چاہتے ہیں تو منفی بھی پہنچ جانا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر جو مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں ان کے بارے میں، رسول اللہ کے دشمن رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی منفی بات پہنچانا چاہیں یا ان کو منفی ایصال کرنا چاہیں تو کیا پہنچ جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے جو کیا ہے اسی کی ان کو جزا یا سزا ملے گی۔ تو یہ ہماری فطرت بھی انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ بھی اسی جگہ پر سٹینڈ کرتی ہے، ہماری عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، لہٰذا اس دنیا کے اندر اس فطرت اور اس عقل کی بنیاد پر جو ہم قوانین بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو جزا و سزا انسانوں کو دیتے ہیں وہ اسی پر مبنی ہوتی ہے کہ جو اس نے کیا ہے اسی کے ریفرنس سے، اس میں کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اسی کے ریفرنس سے اس کو جزا و سزا ملے گی۔ تو اپنے پروردگار سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ پروردگار سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ جس شخص نے جو کردار ادا کیا ہے، ایک شخص نے ایک کام کیا اس کو مثال کے طور پر جنت کا 5واں درجہ مل گیا، میں صرف مثال سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، یعنی اس کو 5ویں درجے میں جنت کے انعام کی صورت میں اس کو مل گیا، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کو 4تھا درجہ ملا ہوا تھا لیکن اس کو پھر دعائیں بعد میں دی گئیں اور اس طرح ایصال ثواب کا ایک ایسا طویل سلسلہ جاری کر دیا گیا جس کے نتیجے میں وہ 6 درجے پر پہنچ گیا۔ تو کیا یہ درست ہوگا؟
تو یہ نہ اس طرح کا عمل درست ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کے عدل سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اب معاملہ اس طرح کرے گا کہ جو مستحق نہیں ہے وہ اس سے، یعنی استحقاق صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عدل ہے، جس نے جو کنٹریبیوشن کی ہے، جو کردار ادا کیا، اسی کو ملے، دوسرے کو اس کے مقابل میں اگر، ورنہ پھر اس کو بھی اس سے اوپر لے کے جانا ہوگا۔ خیر یہ ایک تھوڑی سی تفصیل ہو گئی، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ فطری لحاظ سے دیکھیے، عقلی لحاظ سے دیکھیے، اور اس کے بعد دین کے اندر آ کر کھڑے ہو کر دیکھیے کیا قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے، کیا احادیث میں اس کی کوئی گنجائش ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی سیرت میں اس کی کوئی گنجائش ہے، کیا آپ کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسٹیبلش کیا ہے اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے؟ قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو گنجائش اتنی ہی ہے کہ انسان نے خود کوئی کام کیا ہوتا ہے، اس کا اجر بالآخر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہو جس کی نوعیت صدقہ جاریہ کی ہے، اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تو پوری طرح اس پر کھڑے ہو جانا چاہیے، سٹینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے پھر اصل میں وہ دروازے کھلتے ہیں جن دروازوں کے نتیجے میں پھر اصل میں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ایک ہم مداخلت کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور انسان اس جگہ پر پہنچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس طریقے سے، اس سفارش سے یا اس عمل سے اس کی نجات کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کی جائے۔ تو جہاں تک اس میں اس سوال کا تعلق ہے کہ اس کے باوجود کہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے، کوئی اس طرح کی روایت، کوئی یا اس طرح کا پس منظر یا کوئی ٹریڈیشن میں بھی ہماری ابتدا میں موجود نہیں رہا، تو پھر یہ ہوا کیوں ہے، اور پوری کی پوری اجتماعیت کیوں اس طرح کی ایک چیز کے اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور سب کے سب لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک حقیقت واقعہ کے طور پر یا دین کے ایک حتمی اور یقینی پیغام کے طور پر تسلیم کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وجہ یہ ہے، ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ وجہ میں بتانے لگا ہوں، اس کی ایک دو مثالیں میں دوں گا۔ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، یہ اگر آپ کو سنائی جائے اور میں یا کوئی انسان یہ نہ بتائے کہ یہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ کی عقل، آپ کی فطرت، ہر انسان اس کو سنتے ہی انکار کر دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول پر کوئی اس طرح کی قوت کار فرما ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہر شخص اس کا انکار کرے گا۔ لیکن واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ امام بخاری اور امام مسلم جیسی عظیم شخصیات اور محدثین نے اس کو قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو کچھ نہ کچھ ریزسٹنس ہوئی ہوگی یا اختلاف بھی ہوا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ باقی علماء بھی قبول کرتے گئے۔ علماء قبول کرتے گئے تو تمام مفسرین نے اس کو اپنی تفسیروں میں لکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کو، جب اس سورہ کا درس دیا گیا تو اس کے شان نزول کے حوالے سے بیان کرنا شروع کر دیا، اور اب پوری دنیا کے اندر اس بات کو ایک حقیقت واقعہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، حالانکہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے اس کی جگہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اسی طرح جو دیگر بدعات کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں یا اس نوعیت کی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں ہمارے نظریات کے اندر، تو چونکہ لوگ جو علماء کی سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، یا اپنا وہ رول پلے نہیں کرتے، یا اپنے کسی نظریے کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بات تسلیم کر لی جاتی ہے۔ پھر بالآخر جیسے ایک زمانے میں یہ بات پوری طرح تسلیم تھی، کوئی اس پر اختلاف نہیں تھا پوری دنیا کے اندر کہ زمین جامد ہے، وہ حرکت نہیں کر رہی، وہ اپنے مدار کے گرد نہیں گھوم رہی بلکہ کھڑی ہے، تو پورے انسان اس کو ایک یقینی بات کے طور پر تسلیم کرتے تھے۔ پھر ایک شخص اٹھا ہے اور اس نے یہ کہا کہ نہیں، زمین تو گھوم رہی ہے، سب لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور بالآخر ایک دن یہ آ گیا ہے کہ نظریہ بالکل تبدیل ہو گیا، اور کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تبدیل ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ براہ راست علم تک رسائی ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آسانی چاہ رہے ہوتے ہیں، فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی نفسیات میں ہوتا ہے۔ تو جو بھی آسان سیدھا اور سمپل سا راستہ ان کو نظر آتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ چلیے اس کو اختیار کر کے ہم جلدی سے فلاں چیز حاصل کر لیں۔ سفارش، شفاعت اور تعویذ گنڈے اور یہ ایصال ثواب کی تمام چیزیں انسان کی اسی نفسیات سے اٹھی ہوئی ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی وقت تو ہو گیا، لیکن جو سوال کا جو آخری حصہ تھا میرا، جی اگر 2 منٹ کو، وہ یہ تھا کہ پھر اگر یہ ہم ساری چیز پہ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ نے کہی، اٹ میک سینس، تو کرنا کیا چاہیے بھی؟ جی کرنا چاہیے، یہی چاہیے کہ جو ہم دیگر جگہوں پر کرتے ہیں، یعنی جو انسان دیگر جگہوں پر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جب یہ پتہ چلا ایک انسان کو اور اس نے دلیل دی کہ زمین تو گھوم رہی ہے، یہ اس کے 1 2 3 4 دلائل ہیں، ایک بندے نے مانا، پھر دوسرے نے مانا، تو انسان نے جب دلیل کو قبول کرنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ، تو لیکن صحیح رویہ کیا تھا جو اس نے اختیار کیا؟ جب اس کے سامنے دلائل آ گئے تو اس نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے کسی علم کو، یعنی وہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوتا انسانوں کے اوپر، دوسرے انسانوں کے عمل سے، دوسرے انسانوں کی کاوش سے، یا علماء جب کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے کان کو، اپنے عمل کو بالکل سامنے رکھنا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز وہ ایک انسان بھی کو بتا رہا ہے، اگر یہ تفسیر استاذ گرامی کی، غامدی صاحب کی تفسیر مختلف آ گئی ہے تو دیکھیں تو صحیح وہ دلیل کیا دے رہے ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن دلیل کو دیکھتے ہیں، دلیل پر اطمینان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اطمینان ہوتا ہے تو قبول کر لیں، نہیں ہوتا تو نہ قبول کر لیں۔ یہی راستہ ہے جس کے نتیجے میں انسان، اب جہاں تک رہ گیا یہ معاملہ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی مثال کے طور پر میرے آپ کے ارد گرد، ہماری فیملی کے اندر، ہماری فیملی سے باہر دوست احباب میں کل کی رسم ہو رہی ہے، 40ویں کی رسم ہو رہی ہے، ان میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ ببانگ دہل پوری قوت، یہی تو وہ موقع ہے جس موقع پر آپ دوسرے انسانوں کو علم دیتے ہیں، یہی موقع ہے جس پر آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کمپرومائز کریں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے جی اب مجبوری ہے، باقی سب کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی اس میں شریک ہونا چاہیے، ہرگز نہیں۔ انہی موقعوں پر آپ کو تربیت کرنی ہے، انہی موقعوں پر آپ کو علم دینا ہے، انہی موقعوں پر آپ کو بتانا ہے، تو آپ اس طرح کی تمام بدعات سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، بہت شائستگی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، اور لوگوں کو اپنے عمل سے تعلیم دیں گے، ان کی تحقیر نہیں کریں گے، ان کو اپنے عمل سے تعلیم دیں گے کہ دیکھیے یہ وجہ ہے کہ جس میں آپ اس غلطی میں پڑ گئے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک ہندوانہ پس منظر ہے اور اسی کے اندر سے اس طرح کی رسمیں موجود ہیں، تو وہ دلیل بھی دیں گے، قرآن کا استدلال بھی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استدلال کر کے آپ اس جگہ پر پہنچیں گے۔ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک، یعنی یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہماری جو پنجاب کی دیہات کی اور شہروں کی جو معاشرت ہے اس کے اندر اہل حدیث ہونا ایک، میں صرف بیان کر رہا ہوں، ایک بدترین بات قرار دی جاتی تھی، یعنی ایک طرح سے گالی کی جگہ پر وہابی ہونا، اہل حدیث ہونا، وہابی ہونا ایک گالی بن چکا ہوا تھا۔ تو لیکن انہوں نے اپنا کام کیا، اپنی بات کو پھیلایا، جو توحید کی کا پیغام وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے اور جس شرک کی بعض غلاظتوں کو وہ متنبع کرنا چاہ رہے تھے، تو اس چیز کو انہوں نے اتنا متعین کر دیا کہ آہستہ آہستہ بے شمار لوگ اس سے متفق ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ پھیلنا بھی شروع ہوا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں یہ جان لگانی پڑے گی، ہر شخص کو یہ زور لگانا پڑے گا جس پر پہلی دفعہ وہ علم منکشف ہوا ہے، اس کو پھر دنیا کے سامنے اس کی دعوت لازماً پیش کرنی چاہیے۔ یہ ایک طرح سے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ بن جاتا ہے۔